ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس جسم کا خیال رکھیں کیونکہ اس نے ہماری آخری سانس تک اس نے ہمارے ساتھ رہنا ایک بہت بڑی نعمت ہے. میرے خیال میں ونس ان اے بلو مون آپ ضرور کھائیں, دوستوں کے ساتھ جائیں اور انجوائے کریں اپنی زندگی. پاکستان میں اویئرنیس کے اس فقدان کو کیسے ختم کیا اور لوگوں میں یہ کیسی اویئرنیس لے کے آئی؟ جو شوگر کا مرض ایک ایسا مرض ہے جو کہ ایک دفعہ اگر ہو جائے تو پھر اس نے ختم نہیں ہونا. تو جراثیم بھی مٹھاس کے اوپر زیادہ پلتے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ 40 کو کراس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب کیا رہ گیا, حالانکہ 40 کے بعد ہی بیماریوں نے آپ کو ہٹ کرنا ہوتا ہے اور اس وقت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. فرسٹ آنے والے بچے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ میڈیکل کالج میں آتے ہیں تو وہاں پہ سارے ٹاپرز مل جاتے. جیلا بالکل سچا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ایئر فرائر کی جو چیز بنی ہوئی ہے اور جو ڈیپ فرائی چیز ہے اس کے ٹیسٹ میں بہت فرق ہے. اور ہمارے جو لوگ ہیں لاہوری اسپیشلی, وہ تو جاتے ہی ٹیسٹ کے پیچھے ہیں. السلام علیکم ناظرین, ایچ ایم میڈیا کے پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے بڑا اسپیشل جانے والا ہے, جس میں ہم مسالے دار کوشچنس کریں گے. اور آج کے جو اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر فرا, جو کہ انٹرنل میڈیسن میں ایف سی پی سے انہوں نے کیا ہوا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. آج کے پوڈ کاسٹ میں بہت شکریہ. آج ذرا مسالے دار باتیں ہوں گی. پہلے تو ہم گھٹن میں رہ کے باتیں کرتے ہیں, ایک اسپیسیفک ٹاپک ہوتا ہے. آج اوپن ٹاپک ہے. آج ہم بلڈ پہ بھی بات کریں گے, آج ہم ڈائبٹیز پہ بھی بات کریں گے, تذابیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور کچھ عفان کیسر کے جو ٹوٹکے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے, کیونکہ آج کل ایئر فرائر پہ بھی بڑی بات چیت چل رہی ہے اور کچھ میمز بھی بن رہی ہیں. تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں, تھوڑا سی اس پہ روشنی ڈالیے گا, کیونکہ آج کل رمضان چل رہا ہے. تو رمضان میں بہت سارے بلڈ کے جو ہائپر پیشنٹ ہیں, جس میں بلڈ پریشر کے بھی مریض ہیں, وہ کون سی غذائیں لے سکتے ہیں؟ اچھا, جو بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہیں, ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ جو ہیں, ان کے لیے نمک جو ہے وہ کافی مضر ہوتا ہے. کیونکہ نمک جب آپ کھاتے ہیں تو نمک کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے ساتھ پانی کو بھی کھینچ لیتا ہے خون کی شریانوں میں, اور جب پانی کھنچتا ہے خون کی شریانوں میں تو وہ پانی جو ہے وہ خون کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پریشر یا دباؤ جو ہے وہ خون کی شریانوں پر بڑھا دیتا ہے, تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کو نمک لینا ہی نہیں چاہیے. تو کیا لینا ہی نہیں چاہیے یا کچھ کم مقدار میں لینا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ تو زیادتی ہوگی کہ آپ زندگی سے نمک ہی غائب کر دیں, تو پھر زندگی میں ذائقہ کیا رہ جائے گا. تو ظاہر ہے ہم اگر پیدا ہوئے ہیں, ہمیں ایک ہی دفعہ زندگی ملتی ہے, تو پھیکی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے. تو نمک جو ہے وہ چھڑک کے نہ کھائیں. اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں نو ایڈڈ سالٹ ڈائٹ. اس کے علاوہ سالن میں جو نمک ہے اس کی مقدار کو تھوڑا سا کم کر دینا چاہیے. ایک تو نمک کی بات ہو گئی. دوسری یہ ہوتی ہے کہ جو بلڈ پریشر جو ہوتا ہے اس کا دوسرا جو تعلق ہوتا ہے وہ موٹاپے سے ہوتا ہے. اس بارے میں کافی اسٹڈیز ہیں جو ہوئی ہیں مختلف مریضوں کے اوپر. اس میں یہ دیکھا گیا کہ اگر آپ وزن کو لوز کریں گے, اگر آپ اپنا وزن کم کریں گے تو بلڈ پریشر جو ہے وہ آپ کا آبویسلی جو ہے اس کے ساتھ ہی کم ہوگا. ابلا ہوا انڈا بہت زیادہ اچھا ہے آپ کی صحت کے لیے. چکن وائٹ میٹ جو ہوتا ہے وہ, مچھلی وہ بھی وائٹ میٹ میں آتی ہے, وہ گرل ہوا ہو, یعنی چکنائی میں وہ نہ تلا ہوا ہو. اس کے علاوہ دالیں بہت اچھا ایک سورس ہے پروٹین کا. تو یہ ساری کی ساری خوراک جو ہے یہ آپ کا وزن بھی کم کرتی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے مسلس یعنی جو پٹھے ہیں وہ بنانے میں بھی ہیلپ کرتی ہے, جس کے ینگسٹرز ہمارے بڑے شوقین ہیں. اچھا, یہ بڑا ٹرینڈ دیکھا گیا کہ پروٹین کے نام سے وہ کچھ اور کیمیکل ہوتا ہے وہ بھی استعمال کرواتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے. میں نے بتایا نا کہ ہمیں نہیں پتا. آپ نے اگر ایک ڈبہ خریدا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ آپ اس کو چیک کر سکیں لیبارٹری میں کہ اس کے اندر کیا موجود ہے, آیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں. وہ ایف ڈی اے اپرووڈ نہیں ہے, یعنی ڈرگ اتھارٹی اپرووڈ نہیں ہے. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ ہوتا بھی تو جو قدرتی غذا ہوتی ہے اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا. قدرتی غذا کے اندر جو لحمیات یا پروٹینز آپ کو ہیں, آپ کو اویلیبل ہیں, وہ استعمال کریں اگر آپ اس کو کنٹرول کریں. پچھلے چند سالوں میں ہم نے بہت ساری اموات بھی دیکھی ہیں کہ انسٹرکٹر بھی گائیڈ لائن دیتا ہے, اور پھر وہ بچے کی بھی غلطی ہوتی ہے جو جم نیو جس نے جوائن کیا ہوتا ہے, کس ایج میں جوائن کرنا چاہیے. اور یہ جو اسٹیرائڈس کا استعمال ہے یہ کس ایج میں اس کا زیادہ امپیکٹ نہیں ہے, اس کا زیادہ ہارمفل افیکٹ نہیں ہوتا؟ دیکھیں, اس میں نا مختلف آراء ہیں لوگوں کی. کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں, کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں. میں سب کی رائے کی رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن میری بھی ظاہر ایک اوپینین ہے, ایک رائے ہے. اور وہ رائے یہ ہے کہ کم از کم آپ 18 سال کے بعد, مطلب جب آپ کی گروتھ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے, یعنی کہ آپ کے قد وغیرہ جتنا بڑھنا ہے وہ بڑھ چکا ہوا ہے, اس کے بعد آپ اس کو جوائن کریں. اس سے پہلے آپ ایروبکس کریں,
اور یا آپ کی جو کارڈیو ہوتی ہے یعنی آپ بھاگیں, آپ ٹریڈ میل پہ بھاگیں یا واک کر لیں تو وہ بیسٹ ہوتی ہیں. وہ نارملی میں نے سوال اس لیے کیا کیونکہ آج کل گلیمر کے پیچھے جو بچے ہیں وہ بھاگتے ہیں, اپنے جو ایک اسٹینڈرڈ قسم کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ جم جو جانے والے لوگ ہیں, بلڈر ہیں, تو بچہ اپنی ایج کو نہیں پہنچتا اور وہ جم جانا شروع کر دیتا ہے, پھر وہ اسٹیرائڈ کی طرف آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ کہتا ہے جی میں ابھی سے بلڈر بن جاؤں, میرا ہائٹ بھی بڑھ جائے, میرا مسل میس بھی بڑھ جائے. تو میں اس وجہ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسٹیرائڈ وہ لینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کتنے ہارمفل ہوتے ہیں؟ اسٹیرائڈ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ایسی میجیکل دوائی ہے کہ جب آپ اس کو فوری طور پہ لیتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ دنیا کے سب سے طاقتور ترین انسان ہیں. اور ہمارے حکیم اور جو کویکس ہیں وہ یہی کرتے ہیں, ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مریض چاہتا ہے کہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے. مریض بھی تو یہی چاہ رہے ہوتے ہیں نا, جس طرح بچے, انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے, یہ تو ہمارے قرآن میں بھی ہے کہ جلدی ہو سارا کچھ, تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی ہو سارا کچھ. تو وہ ایک میجیکل ڈرگ ہے, اس نے فوری طور پہ جو ہے وہ آپ کو ٹھیک, لیکن اس کے لانگ رن میں کیا اثرات ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا جسم کا حصہ ہے جس پر وہ افیکٹ نہیں کرتی. آپ کی آنکھوں پر موتیا اتر آئے گا, آپ کی اسکن کے اوپر, جلد کے اوپر بال بہت تیزی سے گرو کریں گے, دانے نکل آئیں گے جس کو آپ ایکنی کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہو جائے گی, لیور کی کچھ بیماریاں بھی بڑھتی ہیں, سب کچھ, بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو جائے گا, شوگر آپ کی انکنٹرولڈ ہو جائے گی, موٹاپا آنا شروع ہو جائے گا, ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی, ڈپریشن آپ کو شروع ہو جائے گی, آپ کی جو یہ بازو اور ٹانگیں ہیں یہ بالکل پتلی پتلی ہو جائیں گی, جبکہ پیٹ آپ کا باہر آ جائے گا. تو عجیب قسم کا ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک عجیب الخلقت مخلوق بن جاتا ہے ان دا لانگ رن اسٹیرائڈس استعمال کرنے سے. تو یہ تو کسی بھی عمر میں ریکمینڈڈ نہیں ہے. اور جو میری اوپینین ہے کہ جم کب جوائن کرنا چاہیے, میری ہمبل اوپینین وہ یہ ہے کہ 18 سال کے بعد کم از کم بچوں کو جم جوائن کرنا چاہیے. اچھا, دوسرا میرا سوال یہ کہ انڈو پاک میں دیکھا جائے تو ہم لوگ جو ٹیسٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم ٹیسٹ بڈ کے لیے کچھ کھاتے ہیں. لاہور کی اگر ہم بات کریں, یہاں پہ جیلا جو ہے وہ ایک نشہ مانا جاتا ہے, اور لاہوری جو کھابے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھابوں میں رش لگا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹیسٹ کے لیے کھانا کھانا چاہیے یا اپنی نیوٹریشن کی جو کوانٹٹی ہے جو باڈی کو ریکوائرڈ ہے اس حساب سے کھانا چاہیے؟ دیکھیں, اس میں نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہماری باڈی کا ہم پر بہت حق ہے, ہمارے جسم کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک نعمت دی ہے, اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس جسم کا خیال رکھیں, کیونکہ اس نے ہماری آخری سانس تک اس نے ہمارے ساتھ رہنا, ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو نعمت کی ناشکری تو نہیں کرنی چاہیے نا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں. لیکن انسان کی یہ فطرت ہے, تو انسان جو ہے وہ ایک ہی چیز سے, روٹین سے گھبرا جاتا ہے. تو میرے خیال میں ونس ان اے بلو مون آپ ضرور کھائیں, دوستوں کے ساتھ جائیں اور انجوائے کریں اپنی زندگی. ڈائبٹیز ایک الارمنگ سچویشن پاکستان میں ہو رہی ہے, ہر تیسرا فرد اس کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان میں اسکریننگ پروسیس بہت کم ہے, بہت کم اویئرنیس ہے, رجحان نہیں ہے, لوگ نہیں کرتے. آئے دن کوئی نہ کوئی مریض جو ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں اویئرنیس کے اس فقدان کو کیسے ختم کیا جائے اور لوگوں میں یہ کیسی اویئرنیس لے کے آئی جائے؟ ایک تو یہ آپ اس کے لیے خود بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آج کل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ سنتے نہیں ہے نا, بتائی جاتی ہے لیکن عمل نہیں کرتے. ہاں, عمل کرنے کی تو ضرورت ہے, اور میرے خیال میں کہ جن کو یہ مرض ہو چکا ہوا ہے وہ بہتر طور پہ اپنے بچوں کو یا جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کو یہ بتا سکتے ہیں, کیونکہ جو شوگر کا مرض ایک ایسا مرض ہے جو کہ ایک دفعہ اگر ہو جائے تو پھر اس نے ختم نہیں ہونا ہوتا. اس کے لیے دوائی آپ کو زندگی بھر کھانی پڑتی ہے. یہ ایک ایسا مرض ہے جو کنٹرولبل ہے, آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو کیور نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ہفتہ 10 دن دوائی کھائی شوگر کی اور آپ ٹھیک ہو گئے, نہیں. ایک دفعہ شوگر ہو گئی پھر آپ نے زندگی بھر اس کی دوائی کھانی ہے. اور نہ صرف شوگر بلکہ شوگر نے جسم کے ہر حصے کو افیکٹ کرنا ہے. جس طرح اسٹیرائڈس کا میں نے آپ کو بتایا نا, شوگر نے آپ کے جسم کے ہر حصے کو, آپ کی آنکھوں سے لے کر آپ کی جلد, آپ کا دل, آپ کا دماغ, آپ کے پھیپھڑے, آپ کے گردے, کیونکہ جراثیم جو ہے نا ان کو بھی جس طرح ہمیں میٹھا پسند ہے ان کو بھی پسند ہے, تو جراثیم بھی مٹھاس کے اوپر زیادہ پلتے پھول. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ 40 کو کراس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب کیا رہ گیا, حالانکہ 40 کے بعد ہی بیماریوں نے آپ کو ہٹ کرنا ہوتا ہے اور اس وقت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اس کی حفاظت کریں, آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے, اور ہیلدی ڈائٹ یوز کریں. ہاں, ونس ان اے بلو مون آپ ضرور جائیں, کھائیں پئیں. میں بالکل پھیکی زندگی گزارنے کے حق میں ہرگز نہیں ہوں.
اچھا میم، یورپ کا جان 80 سال میں ینگ نظر آتا ہے، پاکستان میں شفیق 40 سال میں بوڑھا کیوں نظر آتا ہے؟ یہ اس کی یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہمارے ہاں 40 کے بعد یہ کانسیپٹ ہے کہ بس اب تو بندہ بوڑھا ہو گیا. بلکہ شادی جب ہو جاتی ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا زندگی کا بیسک گول اچیو ہو گیا ہے، اب بس پھیلو، پورے کمرے میں بے شک پھیل جاؤ. تو وہاں کا جو جان ہے وہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقصد، وہ آپ کو پتا ان کا لائف سٹائل ہمارے سے بڑا فرق ہے. وہ ہم ان کے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ جی ایک شادی کر لی اور اس کے بعد ختم. جو بھی ان کے کلچر ہے، جو بھی ہے، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں. وہ ہیلدی ڈائٹ کھاتے ہیں. ان کی ڈائٹ اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح یہ نہاری، بونگ، پائے اس قسم کا. انہوں نے ایک برگر پکڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ کھا رہے ہوتے ہیں چلتے پھرتے ہیں. لیکن یہ صرف کانسیپٹ شوبیز میں ہے، باقی نارمل روٹین میں کہیں ہم نظر نہیں آتا. یہ بتانے کی ضرورت ہے اور خواتین کو اور مردوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شادی زندگی کا واحد مقصد نہیں ہے کہ شادی کی آپ نے اور اس کے بعد بس تمام تر چیزیں ختم ہو گئیں. ایسا نہیں ہے. آپ کی ایک اپنی لائف ہے جو کہ آپ کی جب تک آپ کا زندگی کا آخری سانس چل رہا ہے تب تک وہ آپ کی زندگی ہے، اور اس وقت تک آپ نے اپنے آپ کو گروم کرتے رہنا ہے، اپنے آپ کو زیادہ اور سے اور امپروو کرنا ہے، جسم کے اعتبار سے بھی اور شخصیت کے اعتبار سے بھی آپ نے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے. میرا ایک سوال، اب آپ نے ڈپریشن کی بات کی، میڈیکل آپ کی ڈپارٹمنٹ سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پچھلے 4-5 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو ڈپریشن کی ریشو بڑھی ہے، سوسائڈل ریشو بڑھی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں پیچھے کیا وجہ ہے؟ کچھ فیکلٹی کا پریشر ہے بچوں پہ یا کوئی اور وجہ؟ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو بچے میڈیکل کالجز میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے آتے ہیں ٹاپرز، مطلب اپنے اپنے اسکولس کے وہ فرسٹ آنے والے بچے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ میڈیکل کالج میں آتے ہیں تو وہاں پہ سارے ٹاپرز مل جاتے ہیں، تو بڑا کمپٹیشن، تو کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کو کچھ بچے سہار نہیں سکتے. دوسرا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں اب امید ہے کہ امپروومنٹ آئے گی، وہ کچھ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ رٹا کریمنگ اور کچھ اوور ڈیو انڈیو برڈن بچوں پہ ڈال دیا جاتا ہے جس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی ہم لوگ اسمارٹ اسٹڈی نہیں کرتے، ہم وہ اسٹڈی نہیں کرتے جو کہ ہماری عملی کام سے ریلیٹڈ ہو، پریکٹیکل لائف سے جو ریلیٹڈ ہو. اس میں بہت زیادہ تھیوریٹیکل چیزیں ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بعد میں یاد بھی نہیں رہتی. اچھا، چائے کے بارے میں ایک جنگ چھڑ گئی پچھلے کچھ دن پہلے. کچھ حامی جو وہ چائے کے حامی حمایت میں کھڑے ہو گئے کچھ لوگ، اور کچھ مخالفت کچھ لوگوں نے کر دی. کیا سمجھتی ہیں میڈیکل چائے پینا کتنا اچھا ہے؟ چائے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ چائے کا 1 سے 2 کپ بالکل پی سکتے ہیں. زیادہ چائے جو ہوتی ہے وہ کچھ لوگوں کا ہارٹ ریٹ زیادہ کرتی ہے، کیونکہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم کیفین کہتے ہیں. تو کیفین ایک تو دماغی طور پہ آپ کو الرٹ کرتی ہے، یعنی آپ جاگتے ہیں تھوڑا سا نا، آپ کی جو نیند ہوتی ہے یا سستی بھاگتی ہے. لیکن دوسری طرف اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ یہ کہ آپ کے دل کی دھڑکن کو یہ تیز کر دیتی ہے. دوسرا، کچھ لوگوں کو چائے سے معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو اس کے اندر ایک تیزاب ہوتا ہے معدے کے اندر جو کہ نظام انہضام کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ کچھ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اس کی وجہ سے زیادہ پیدا ہوتا ہے. جب وہ زیادہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جلن کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. ادروائز وہ لوگ جو چائے سے محبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چائے تو ہماری پہلی محبت ہے، وہ لوگ کیا کریں؟ وہ کپ پئیں، 1 سے 2 کپ پئیں، کیا حرج ہے اس میں؟ میں تو بالکل منع نہیں کرتی ہوں. میں صرف یہ کہتی ہوں ماڈریٹ اماؤنٹ میں آپ لے کے چلیں، نہ بہت کم نہ بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو اگر انہوں نے چائے پینی ہے تو وہ 10 کپ نہ پئیں، اس کو کم کر دیں، ذرا آہستہ آہستہ گریجولی کم کر دیں. میرے خیال میں 2 کپ کافی ہیں. صحیح. آج کل ڈاکٹر عفان کیسر آپ کی فیلڈ سے ہیں، ایئر فرائر کا کانسیپٹ دے رہے ہیں پاکستان میں. جیلے کو بھی انہوں نے بولا، جیلا ایک نشہ ہے، لاہور میں سمجھا جاتا ہے. 2 دن ایئر فرائر چلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں اتنا میرا کلائنٹیج ہے، کسٹمر ہے، اگر میں ایئر فرائر پہ چلوں تو میں تو شاپ بند ہو جائے. کیا سمجھتی ہیں؟ جیلا صحیح کہتا ہے، جیلا بالکل سچا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر فرائر کی جو چیز بنی ہوئی ہے اور جو ڈیپ فرائی چیز ہے اس کے ٹیسٹ میں بہت فرق ہے. اور ہمارے جو لوگ ہیں لاہوری اسپیشلی، وہ تو جاتے ہی ٹیسٹ کے پیچھے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایئر فرائر کا جو بنی ہوئی چیز ہے اس کے ذائقے میں اور ڈیپ فرائڈ چیز کے ذائقے میں تو کافی زیادہ فرق ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو وہی بات ہے، توازن والی بات ہے کہ آپ ہفتے میں یا مہینے میں 1 دفعہ آپ جیلے کے پاس جائیں یا جیلے کی طرح آپ چیزیں گھر میں فرائی کریں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ سب کو بلائیں اپنے دوستوں کو اور خوب مزے سے کھائیں، پارٹی کریں. لیکن موسٹ آف دا ٹائم آپ کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہیلدی ڈائٹ ہے اس کو سٹک کریں.
ٹھیک ہے. میں اس چیز سے قطعی سہمت نہیں ہوں کہ آپ بالکل جیلے کو چھوڑ دیں یا جیلے کی طرح پکانا چھوڑ دیں, تو پھر تو زندگی میں کچھ نہیں رہ جائے گا. تو آپ ضرور کریں, لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں. اور اگر آپ نے روٹین بنانا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کھیتوں میں جا کے یا تو ہل چلائیں یا دوڑ لگائیں. لیکن جیلا بالکل صحیح کہتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیلے کا کاروبار واقعی ٹھپ ہو جائے گا. چلیے جی, ود آل دیٹ بہت شکریہ. ڈاکٹر فرا صادق ہمارے ساتھ موجود تھیں. آج کا ہمارا تیسرا جو پوڈ کاسٹ اپنا کامیابی کے ساتھ پورا ہوا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر ارمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.